کرام سے، امت کے اکابرین سے بدظن کیا جائے۔ اسی لیکچر میں جس کا عنوان ہے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے مثال پیش کی اور کہا کہ دیکھیں جی فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب کس طرح حاصل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام یعنی قرآن مجید کے ذریعے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، یعنی دونوں طرح میرا قرب حاصل ہوگا۔ اس مثال کو بیان کر کے اس واقعے کو، ایک تو یہ کہا کہ یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں، اور پھر دوسرا اس پہ لطیفے اور اس پہ پھپتیاں کسیں، لوگوں کو بھی ہنسایا اور خود بھی اس کا مذاق بنایا۔ اس مقام پہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ زیادہ قابل غور ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ اس واقعے کے حوالے سے، ایک تو اس نے یہ شو کیا ہے کہ یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں جی، یعنی یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا، یہ صوفیہ نے ہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ یہاں مجھے فضائل اعمال کی صفائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ واقعات اور اس طرح کے بے شمار درجنوں واقعات ہیں جو ہمارے اسلاف امت، سلف صالحین، محدثین، ائمہ، صوفیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صوفیہ سے اور امت کے اکابرین سے بدظن کیا جائے، تو اس حوالے سے ان کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی واقعہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا واقعہ، یہ صرف صوفیہ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، یہ اسماء و رجال کے عظیم نقاد اور بہت بڑے امام ہیں، امام شمس الدین ذہبی، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پہ امام ذہبی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہی واقعہ بہت بڑے محدث ہے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح فقہ الاکبر میں بیان کیا ہے۔ یہی ان کا خواب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب مناقب امام احمد بن حنبل، اس میں بھی واقعہ یہ موجود ہے، اس میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک امام ہے ابن خلال، ان کی کتاب کتاب الامالی، اس کے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر یہ واقعات محدثین نے یہ خواب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مدعا ڈالتا ہے صوفیہ پر، تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جائے اور لوگوں کو نفرت دلائی جائے۔ تو یہ صرف صوفیہ نہیں بلکہ محدثین نے بھی اس خواب کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا جو پوائنٹ اور نقطہ اس خواب کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا۔ تو اب اس میں یہ کہتا ہے، دیکھیں جی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ اگر پیکج کسی کو ملنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو پیکج ملتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیکج نہیں دیا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا ہو، حالانکہ یہ بات سرے سے جھوٹی، بالکل یہ باطل ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار نہیں کروایا؟ کوئی ہے دلیل قرآن پاک سے یا حدیث سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے تو سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے چونکہ جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی چونکہ خصوصیت اور حضور کو اللہ نے یہ شرف عطا کرنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا نہ کیا گیا۔ باقی رہ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہونے کی نفی، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بلکہ ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین، بڑے بڑے ائمہ، بالخصوص تابعین کرام علیہم الرضوان کے صحیح سند کے ساتھ ایسے واقعات اور ایسے خواب کتب احادیث میں، محدثین کی کتابوں میں ایسے خواب موجود ہیں کہ جس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا خواب میں دیدار کیا۔ اس میں ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں، امام ابن حبان، یہ محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں، امام ابن حبان اپنی کتاب کتاب الثقات جلد نمبر 2 صفحہ 183 روایت کا نمبر 1418، اور یہی
خواب جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پہ 3454 نمبر روایت ہے، اس خواب کو بیان کیا۔ ایک تابعی ہیں جن کو امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا میں تابعی لکھا ہے، جن کا نام ہے رقبہ بن مسقلہ تابعی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا دیدار کیا، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو دیکھا۔ اور یہ جو واقعہ کتاب الثقات ابن حبان میں المعجم الاوسط حدیث کی کتاب میں رقبہ بن مسقلہ تابعی سے ہے، اسی خواب کو مرزا کے بابا حافظ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پہ اس کی سند کو صحیح مانا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جب صحیح سند سے تابعین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خواب میں دیدار کیا ہے، تو یہ بات ناممکن نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث یہ اور کتاب یہ سنن دارمی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 255 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اپنی کتاب سنن دارمی کی جلد نمبر 2 صفحہ 170 پہ عنوان قائم کرتے ہیں باب فی رؤیت رب تعالی فی النوم، باب اس بیان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا بیان، کہ کوئی بندہ مومن اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور اس کے تحت 2150 نمبر ایک روایت ذکر کرتے ہیں امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں امام محمد بن سیرین۔ وہ فرماتے ہیں کہ من رأى ربہ فی المنام دخل الجنہ، جو بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اللہ کی زیارت کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ائمہ محدثین ان باتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کی اللہ کی زیارت ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں بلکہ واقع ہے۔ ائمہ محدثین کا بھی میں انشاءاللہ حوالے پیش کرتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے، اب یہ ناممکن بنا کے پیش کر رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو خواب میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ اب میں آگے جا کے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے اور وہ حدیث میں اس کا بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 183 پہ روایت نمبر 8130 اور 8131 میں بیان کرتے امام اوزائی تابعی بھی ہیں اور بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خواب میں دیدار ہوا، اللہ کی زیارت ہوئی، اور یہی خواب امام ابو نعیم اصفہانی بھی اور محدث ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 193 پہ اس خواب کو بیان کرتے ہیں، جو کہ امام ابن عساکر محدث بھی ہیں اور جن کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور امام اور محدث ہیں۔ اس کے علاوہ امام سریج بن یونس امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام سریج بن یونس کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب و تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 پہ لکھا ہے امام سریج بن یونس کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ صوفی نہیں، یہ محدثین ہیں، اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ بہت سارے محدثین صوفیہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو بال اتفاق محدثین ہیں جن کے محدث ہونے پر امام بخاری مسلم کے استاد ہیں سریج بن یونس۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ جو کتاب جس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ صوفیہ کی تصوف کی کتاب نہیں ہے، یہ اسماء و رجال کی کتاب ہے تہذیب و تہذیب۔ اس کے علاوہ ابو حسان الزیادی بہت بڑے محدث ہیں، سیر اعلام نبلا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 353 پہ موجود ہے کہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ قاضی ابن الوزیر المتوفی 389 ہجری وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، سیر اعلام نبلا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ اس پر میرے پاس درجنوں، میں کہتا ہوں میں اگر درجنوں حوالے بھی اس پر پیش کرنے پڑے تو بحمد تعالیٰ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ صوفیہ، محدثین، ائمہ، تابعین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جناب اس درجنوں حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو بکر احمد بن محمد المروزی، یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کی۔ طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پہ یہ بات موجود ہے۔ امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجوزی اپنی کتاب المنتظم اس میں لکھتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کی۔
امام یحییٰ بن سعید القطان، امام ابو بکر آجری، امام احمد بن خضروی، شاہ کرمانی، رسالہ کشاریہ صفحہ نمبر 570 سے لے کر 572 تک یہ سارے حوالے موجود ہیں کہ ان اکابر اولیاء محدثین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش آخر میں کروں گا۔ میں اس سلسلے میں ایک دو روایات بھی پیش کر دوں تاکہ چونکہ اس مسئلے سے متعلقہ ہے، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو خواب میں دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا، یہ صرف تصوف کی کتابوں میں نہیں، محدثین اپنی کتابوں میں اس کو صوفیہ کرام اور صالحین اور امت کے محدثین اور تابعین تک ان کے حوالہ جات موجود ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت موجود ہیں۔ امام ابن ابی العاصم المتوفیٰ 287 ہجری اپنی کتاب السنہ، اس کی روایت نمبر ہے 488، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اپنے رب جل شانہ کو دیکھے، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان والدین کی زیارت کرے خواب میں جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بہترین خوابوں میں سے مومن کے بہترین خواب ہیں۔ یہ روایت اگرچہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے ایک راوی کے جس کا نام ہے عباس بن میمون۔ عباس بن میمون راوی کا ترجمہ اور اس کی جو ثقاہت ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی، باقی سارے کے سارے اس کے راوی ثقہ، اس لیے اس روایت میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ لیکن ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، بلکہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی بہت بڑے امام اور محدث، صحیح بخاری کے شارح، وہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 489 پہ لکھتے ہیں کہ جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، کہ اہل تعبیر نے یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والے ائمہ محدثین نے مطلقاً اس کو جائز رکھا ہے کہ بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور بڑا مزیدار ایک حوالہ اس سلسلے میں پیش کروں گا ابن تیمیہ کے حوالے سے۔ ابن تیمیہ غیر مقلدین کے ہاں تو بڑے امام و پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ صفحہ نمبر 73 اور 74 پہ لکھتے ہیں وَمَا زَالَ الصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْمَنَامِ، لکھتے ہیں کہ صالحین ہمیشہ سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے آئے ہیں، وَيُخَاطِبُهُمْ، اور خواب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتے ہیں، وَمَا أَظُنُّ عَاقِلًا يُنْكِرُ ذَلِكَ، ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں میں کسی عقل مند کو اس کا انکار کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی عقل مند بندہ اس کا انکار کرے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے کا انکار کرے، میں گمان بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ اِذَا الرُّؤْيَا تَقَعُ لِلْإِنسَانِ بغیر اختیارِهِ، کیونکہ خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بغیر اختیار کے واقع ہوتا ہے، لہذا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہونا یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ نے حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ جناب کسی کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل اس کا جو نظریہ ہے وہ ان ائمہ محدثین اور خود غیر مقلدین کے جو مقتدر پیشوا لوگ ہیں ان کے ہاں یہ بات درست نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ اولیاء اللہ اور صالحین کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ جب یہ مان لیا نا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواب میں اولیاء اللہ، صالحین، تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اگر یہ بات مان لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے وہ صرف خواب میں دیکھنا نہیں ہوگا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، حضور کی خصوصیت تب بنے گی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے حالت بیداری میں اپنے سر